ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی مبارک اور باسعادت مہینہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس ماہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ہر شخص اس ولادت کے دن کو اپنے اپنے انداز سے مناتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کون سا مسلمان ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین ایسے بڑے واقعات جو اسی ماہ کے اندر رونما ہوئے، انہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ ان واقعات کو آزمائش بھی کہہ لیں، امتحان بھی کہہ لیں۔ تو سب سے پہلی آزمائش اور بڑی آزمائش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہ تھی نبوت اور رسالت کی آزمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسالت عطا کی گئی، تو یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پیغام کو عام کیا، اللہ کی وحدانیت کو عام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت مشکلات آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ تو یہ نبوت اور رسالت کی بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہی مظالم اور مصائب کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اب یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ بھی اسی ماہ کے اندر رونما ہوا، اور یہ ہجرت بھی بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تو مڑ مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ ہجرت بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور تیسری بڑی آزمائش جو اصل میں امت کے لیے آزمائش تھی اور امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرما جانا، اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اور یہ واقعہ بھی اسی ماہ کے اندر رونما ہوا۔ تو یہ تین بڑے بڑے واقعات جو اسی ماہ کے اندر رونما ہوئے، انہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی ہونی چاہیے، اور خوشی کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے درود پاک کے ہدیے پیش کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تین بڑی آزمائشوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے